سیریل بچوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنے والا ہے بہت ہی بڑا ایک شاکنگ ٹوئسٹ آنے والے ساتھ میں آخر کار جو وہ جواد ہمیشہ کے لیے جہاں سے کیا بچوں کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ جس حساب سے بچوں نے جو شرط رکھی ہے نا، اسے جواد کے لیے بہت مشکل کھڑی کر چکی ہے، اور کس طرح سے اب جواد اس شرط کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ بہت زیادہ یہاں پر بچوں پریشان ہوتی ہے اور اسے بشرا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بشرا جاتی اور جا کر تیار ہوتی ہے، مہنگا سوٹ پہنتی ہے، سب کچھ مہنگی چیزیں پہنتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو بچوں اس کے اوپر غصہ کرتی ہے، اور جب اسے کسی حالت دیکھتی ہے تو اس کے اوپر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جب تم اتنی مہنگی چیزیں پہنو گی، 3 لاکھ کا سوٹ پہنو گی تو لازمی طور پر تم خوبصورت تو لگو گی۔ تو جب یہ باتیں بشرا سنتی ہے تو بشرا کو بھی بڑا غصہ آتا ہے اور یہ ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے کسی کے اوپر۔ کسی کو کہتی ہے کہ اچھا کسی خالہ، میں خوبصورت لگ رہی ہوں، تم ایسا کرو کہ تم بھی یہ چیزیں پہن کر دیکھو اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم خوبصورت لگتی ہو یا نہیں۔ تو جہاں پر کسی کو یہ باتیں پسند نہیں آتی اور یہ بشرا کو ساتھ میں جواب دیتی اور کہتی ہے کہ جب میں جوان تھی، جوانی کا وقت میں نے آپ کو یاد دلایا، جب میں جوان تھی تو اس طرح کے سوٹ پہنتی تھی تو لوگ مجھے دیکھتے تھے تو دیکھتی رہ جاتے تھے اور منہ میں انگلیاں پہن لیتے۔ کیا نام ہے اس ہیرو کا؟ ہاں ندیم، جو میرے اوپر جان نچھاور کرتا تھا، میرے پیچھے مرتا تھا، سب کچھ اس نے اپنا قربان کر دیا تھا۔ تو یہاں پر جب یہ باتیں بشرا سنتی ہے تو بشرا آگے سے جواب دے گی کسی خالہ کو اور کہے گی کہ ایسی باتیں، میں آپ کی ان باتوں کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے ان باتوں کے اوپر یقین ہے۔ یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں معاملات کسی بھی طرح سے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور جس وقت بجو دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوتی ہے لال جوڑا پہن کر، تو اس کے پاس جواد کا بیٹا آتا ہے اور آ کر باتیں کرتا ہے تو بجو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو اس سے بیٹا بیٹا کہتی ہے، تو آگے سے وہ بچہ انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ آپ میری ماں نہیں ہیں اور نہ ہی میری اب ماں بن سکتی ہے۔ تو یہ باتیں جب بجو سنتی ہے تو وہ بچے کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی نہیں ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد بن جاؤں گی، آپ کیوں ایسا میرے ساتھ رویہ رکھتے ہیں؟ جواد کا بیٹا انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ جتنا میں نے آپ کو کہا ہے اتنی ہے، آپ میری ماں نہیں ہیں اور نہ کبھی آپ بن سکتی ہیں۔ تو بجو کہتی ہے کہ آرام کے ساتھ میری بات سنو، آپ کیوں ایسا پھیلے جا رہے ہو؟ تو آگے سے بچہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پھیلے جا رہا ہوں، آپ اپنی شکل دیکھیں، آپ کے سب پھیلی جا رہی ہیں، گندی ہیں آپ، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو کبھی ماں کا مقام دے سکتا ہوں۔ تو یہ باتیں بچوں کو بالکل بھی بری لگتی ہیں اور بچوں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ جس حساب سے بچوں کے اوپر ڈانس کرتا ہے تو بچوں سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی اور یہ لازمی طور پر تماشا کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب کسی بھی طرح سے مولوی صاحب آ جاتے ہیں، مولوی صاحب جب آتے اور آ کر نکاح پڑھانا شروع کر دیتا ہے، ہر طرف بات چلنا شروع ہو جاتی ہے اور مولوی صاحب آ کر جب بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، بھئی حق مہر میں آپ کو 5 لاکھ منظور ہے، تو بچوں جب یہ بات سنتی ہے تو تھوڑی سی چپ ہو جاتی ہے اور چپ ہونے کے بعد بول پڑتی اور کہتی ہے کہ مجھے حق مہر لینے سے پہلے میری جو ایک شرط ہے۔ تو جہاں پر گھر والے بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی آخر کار بچوں کی پھر کون سی شرط آ چکی ہے، تو بچوں ان کے سامنے شرط یہ رکھتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں جواد کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ بچہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، یہ بچہ ہم سے دور ہو جائے۔ جواد یہ بات سنتا ہے تو جواد تو اس معاملے پہ بڑا شاکڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جواد تو بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتا اور جواد شادی بھی اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ تو یہاں پر جواد جو ہوگا یہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ بھائی باقی ساری باتیں بات کی ہیں لیکن آپ کی یہ بات میں بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں معاملات جو ہوں گے یہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، ان دونوں کے بیچ میں جو حالات خراب ہوں گے اور جواد اس رشتے سے انکار کر دے گا اور یہاں سے جب جانے لگے گا تو پیچھے سے بچوں والے اور بچوں کے خاندان والے کسی بھی طرح سے جواد کو روکنے کی کوشش کریں گے، اسے سمجھیں گے آپ پلیز بات تو سنیں، آپ ایسا مت کریں۔ تو کیا یہاں پر بچوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا کیونکہ جواد کی جو ماں ہوگی یہ جواد کو سمجھائے گی، آگے سے کسی بھی طرح سے جواد کو راضی کیا جائے گا اور بچوں کو بھی سمجھایا جائے گا کہ اس وقت تم ہاں کر دو، بات کی بات ہے وہ دیکھی جائے گی، ہم کسی بھی طرح سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا جواد کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ کیا بچوں کو اب آنے والے ساتھ میں کوئی سزا ملے گی؟ یہ بچہ بچوں کے لیے کون سی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے، اسے بھی آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا ہے، اپنا خاص خیال کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔